اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 جنوری کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ افراد جو 19 فروری سے 20 مارچ کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج حوت کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام دال چے سے شروع ہوگا تو وہ بھی برج حوت کے تحت آئیں گے۔ اس عرصے کے دوران جدھر آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کا اور آپ کے دشمنوں کا آپس میں تانا بانا بنا ہوا تھا، اب وہ لوگ ان معاملات سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس عشرے کی درمیانی اور آخری ایام کا وقت آپ کا ان کے اوپر حاوی آنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کرے گا، اور اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کی توجہ کچھ نیا سیکھنے، کچھ نیا کرنے کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کے اپنے بڑے بہن بھائیوں اور یار دوستوں کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی واقعہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ جو کام ہیں وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کے درمیانی اور آخری ایام کے دوران وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی یا ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے فی الوقت دور رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس عشرے کے یہ ایام برج حوت والوں کے لیے ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاص فائدے کو ظاہر نہیں کر رہے، کیونکہ ان دنوں میں آپ کو خاص طور پر اس عشرے کے آخری ایام میں کسی بڑے نقصان کا اندیشہ ہونے کے قوی امکانات نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو وراثتی معاملات کے حوالے سے پریشان تھے، اللہ کے فضل و کرم سے کچھ ایسی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وراثتی معاملات جو ہیں وہ حل طلب شکل کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے ایک اچھی اور بہتر صحت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے۔ اس عشرے کے شروع کے ایام آپ کے سیر و تفریح کے لیے جانے کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عشرے کے درمیانی آخری ایام میں آپ سیر و تفریح کا پلان بناتے بھی ہیں تو اس کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران برج حوت والوں کو چاہیے کہ اپنے ازدواجی معاملات کے حوالے سے انتہائی سوچ سمجھ کر فیصلے لیں۔ اس کے علاوہ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے دوران ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں کوئی خاصی کمی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال اس عشرے کے اختتام سے جو وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی جو ذہنی دباؤ یا ذہنی پریشانیاں بنی ہوئی تھیں اس میں کمی آنا شروع ہوگی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سواری وغیرہ پر اخراجات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ کسی شخص کو کوئی ادھار رقم وغیرہ دے رکھی ہے تو اس عشرے کے دوران واپسی کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی امکانات ہے کہ وہ رقم یا اشیاء جو ہے وہ آپ کو واپس مل جائے۔ وہ لوگ جو ذاتی مشاورت چاہتے ہیں وہ ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا حفیظ 3 تسمیہ آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 8 جنوری کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 4 اور 5 جنوری کی ہے۔ برج حوت والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔